السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ میں آج خالص اپنے احباب سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں گپ شپ کے ماحول میں، مگر ایک تو ناراض نہ ہوئیے گا، اور یقیناً مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے احباب کی طبیعت پر یہ بات بہت گراں گزرے گی اور فتویٰ بھی نہ لگائیے گا۔ ہاں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ضرور سمجھائیں، اور میرے مزاج میں یہ چیز ہے، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میں غلطی ماننا جانتا ہوں، میں اپنی غلطی سے رجوع کرنا جانتا ہوں۔ لیکن چونکہ آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ میں آپ کا بھائی، مختلف طبقات کے ساتھ میرا بیٹھنا ہوتا ہے، مختلف حلقہ احباب ہے میرا، مختلف مذاہب و مسالک کے لوگوں کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے۔ جتنی میری فیس بک ایکٹیویٹی ہے وہ میری انجوائے ہے، میں اس کو صرف رابطے کا ذریعہ ہے، باقی میرا جو کام ہے وہ اس کا فیس بک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک بہت ضروری گزارشات اپنے حضرات کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دیوبند مسلک ہے یہ بہت ذمہ دار مسلک ہے، اور ذمہ دار مسلک کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دیوبند کا اسٹیج ہے یہ بھی بڑا ذمہ دار ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے اسٹیج پر یا ہمارے ممبر و محراب پر حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جس طرح بیان ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہمارا ممبر و محراب اہل بیت اعظام کی مناقب سے، اہل بیت اعظام کی شان سے محروم ہے۔ آپ میری بات سے اختلاف ضرور کریں، لیکن میری بات کو تھوڑا سا سن کر کیجیے گا، سمجھ کر کیجیے گا۔ سوائے چند شخصیات کے، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، سوائے چند شخصیات کے جو دنیا سے یا تو چلی گئیں یا دنیا میں موجود ہیں، ان کے علاوہ ہم حضرات اہل بیت اعظام کی کیا پوری سیرت دیانتداری کے ساتھ بیان کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ایک بیان ہوتے ہیں، ہمارے ہاں نبی کریم علیہ السلام کی جو چاروں بیٹیاں ہیں کتنے ایک بیان ہوتا ہے ان پر، ہمارے ہاں حضرت عباس پر، ہمارے ہاں بقیہ جو شخصیات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کو کتنے ایک ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کا اتنا بڑا نقصان ہمیں ہوا ہے اور مزید ہو رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بس کچھ باتیں بتانے کی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی۔ اب میرے مقابلے میں کچھ احباب یہاں نیچے کمنٹ میں آ کے کہیں گے یا سوچیں گے جناب وہ تو ہم جو صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہیں تو وہ تو اس ضد میں کرتے ہیں یا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان پر تبرہ ہوتا ہے، تو اہل بیت اعظام پر تو نہیں ہوتا۔ بھائی کیا تبرہ ہوتا ہے وہ بیان کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت اما جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرات صحابہ کرام ہیں، میں نماز کی طرح، فرض روزے کی طرح ان کی شان کو بیان کرتا بھی ہوں، اور سب کو پتہ ہے ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور اسی پر ہم اپنی نجات کا ذریعہ بنائے بیٹھے ہیں، یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام میں اہل بیت اعظام شامل ہیں، اور یقیناً ہے، تو اس طرح ان کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ کئی مواقع پر میرا اتفاق ہوا، آج میری ایک بڑی شخصیت سے بات چیت ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے ایک خطیب سے متعلق جو ہے نا بات چیت ہوئی۔ اول تو ہم بیان کرتے نہیں ہیں، کرتے ہیں تو تقابلی گفتگو کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ آپ نے دیکھو گا ہم تقابل کر کے کیوں بات کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تمام شخصیات، ان کی انفرادی طور پر اپنی اپنی ذات میں کیا مقام ہے، کیا منزل ہے، کیا قدر و منزلت ہے، اس سے ہم بیان کیوں نہیں کرتے؟ اس طرف ہم کیوں نہیں آتے؟ کیا ہمارے ہاں کوئی خطیب صاحب آپ نے ایسے دیکھیں جو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مفصل مکمل خطاب ان کا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو، اور ہم بھی ان کی طرح، غیروں کی طرح، ان کی طرح ساری باتیں جناب حضرت سیرت شاہ حسین کانفرنس ہوگی، دو چار جملے باتیں کہیں گے، اس کے بعد ڈائریکٹ ہم کربلا میں پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی ان کی 52-53 سالہ زندگی کہاں جائے گی؟ نبی کریم علیہ السلام کی بقیہ 3 بیٹے ہیں، حضور نے فرمایا میری سب سے افضل بیٹی میری زینب ہے۔ تو میں بہت ساری باتیں اس ویڈیو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا دل بڑا رنجیدہ ہے۔ آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ کیا میں اس معاملے میں حق بجانب ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر ہوں تو اللہ کا واسطہ اپنے ممبر و محراب کو حضرات صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے تذکرے سے معطر کیجئے، اور اگر آپ میرا مشورہ مانتے ہیں
چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے، طالب علم ہونے کے ناطے، تو جب بھی صحابہ کو بیان کریں بزبان اہل بیت کریں، اور جب بھی اہل بیت اعظام کو بیان کریں بزبان صحابہ اکرام کریں۔ انشاءاللہ سامنے بیٹھنے والے بھی، آپ کے سامنے جو بیٹھیں گے، آپ کو جو سنیں گے، ان کے ایمان کو بھی 4 چاند لگیں گے، اور حجروں میں بیٹھے ہوا کوئی شخص یا کوئی اس قسم کا خطیب آپ کی قوم کو گمراہ بھی نہیں کر سکے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔